نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 9 ہے۔ اس کی پہلے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ فما پھر کیا ہے لکم تمہارے لیے فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین دو گروہوں واللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارکسہم اوندھا کر دیا ہے انہیں بما اس وجہ سے جو کسبوا انہوں نے کمایا۔ اتریدون کیا تم چاہتے ہو کیا تا تم کے معنی میں آ رہا ہے ریدو تم چاہتے ہو ان یہ کہ تہدو تم ہدایت دو من جنہیں اضلّہ گمراہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ومن اور جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فلن تو ہرگز نہیں تاجدہ آپ پائیں گے لہو اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش تکفرون تم بھی کفر کر دو کما جیسا کہ کفر انہوں نے کفر کیا فتکونون کہ وہ تم سب ہو جاؤ سواء برابر فلا چنانچہ نہ تتخذوا تم بناؤ منہم ان میں سے اولیاء دوست حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کر لیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ لیں فخذوہم تو تم پکڑو ان کو خذو تم پکڑو ہم ان کو وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو حیث جہاں کہیں وجدتموہم تم پاؤ ان کو ولا اور نہ تتخذوا تم بناؤ منہم ان میں سے ولیاً کوئی دوست ولا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو یصلون وہ ملتے ہیں الی قوم ایسے لوگوں کی طرف بینکم درمیان تمہارے و بینہم اور درمیان ان کے میثاق معاہدہ ہے او جاؤکم وہ آئیں تمہارے پاس حسرت تنگ ہو کر صدورہم سینے ان کے ان یہ کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے او یا یقاتلو وہ لڑیں قومہم اپنی قوم سے ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالیٰ لسلطہم ضرور وہ مسلط کر دیتا انہیں لام ضرور کے معنوں میں سلط یعنی مسلط کر دیتا ہم انہیں علیکم تم پر فلقاتلوکم پھر وہ ضرور لڑتے تم سے فا پھر لام ضرور کے معنوں میں قاتلو وہ لڑتے کم تم سے فَإِن سو اگر اعتزلوکم وہ کنارہ کشی اختیار کر لے تم سے فلم پھر نہ یقاتلوکم وہ جنگ کرے تم سے وَأَلْقَوْا اور پیغام بھیجے الیکم تمہاری طرف السلام صلح کا فما تو نہیں جعلا رکھا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے علیہم ان کے خلاف سبیلا کوئی راستہ ستجدون جلد ہی تم پاؤ گے آخرین کچھ دوسرے دوستوں کو یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں ان یہ کہ یامنوکم وہ امن میں رہیں تم سے ویامنوا اور وہ امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے کلما جب کبھی ردو انہیں لوٹایا جاتا ہے الی الفتنۃ فتنے کی طرف ارکسو وہ اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں فیہا اس میں فَإِن چنانچہ اگر لم یعتزلوکم نہ وہ الگ رہیں تم سے لم نہ یا وہ اعتزلو الگ رہے کم تم سے ویلقوا اور نہ وہ پیش کریں الیکم تمہاری طرف یہ لم جو ہے واؤ نے یلقوا کے ساتھ بھی ملا دی اس لیے یہاں پہ بھی نہ کا عنصر آئے گا یعنی وہ نہ پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام صلح ویکف اور نہ وہ روکے رکھیں ایدیہم اپنے ہاتھ فخذوہم تو تم پکڑو ان کو وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو حیث جہاں بھی ثقفتموہم تم پاؤ ان کو واولئکم اور یہی لوگ ہیں
جعلنا بنا دی ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم خلاف ان کے سلطانا دلیل مبینہ واضح. فئتین فا حمزہ واو ارکسہم را کاف سین ودو واو دال دا یعنی کسی چیز سے محبت اور اس کے ہونے کی تمنا کرنا. اسی سے لفظ مودت بھی ہے یعنی محبت اور مہربانی دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. وجدتموہم واو جیم دال نصیرہ نون سوادرا یاسلون واو سواد لام. یاسلون کا مطلب ملانا یعنی وہ رقابت داری کو ملانا بھی ہو سکتا ہے. اس میں آباء و اجداد یعنی اس میں جو ہے نا آباد کاری زرخیزی اور وسیع زمین کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے. حاصرت حاسوادرا حاصرت تنگ کرنا چٹائی کو بھی حسیر کہا جاتا ہے حسیرن کیونکہ اسے ریشے میں ایک دوسرے سے ملا کر اور وہ کیا جاتا ہے نا بنا جاتا ہے. محاصرہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. صدورہم سوادال را یقاتلوکم لسلتہم سلط غلبہ حاصل کرنا. سبیلا اس سے پہلے جو نا ایتازلوکم دیکھیں ذرا ایتازلوکم عین زا لام ستجدون واو جیم دال ہے وجد پانا. ردو را دال یا تعزلوکم اس کا عین ظالم اس کا بھی ای تعزلو پر ہی ہے. یہ کفو کف جو ہوتے ہیں نا کف وہ بھی اسی لفظ سے. کف کا کیا مطلب ہے یعنی بازو سے آگے نہیں جاتا رک جاتا وہاں پہ رک جانا ہو اس کا مطلب. ثقفتموہم سا کاف لام مبینہ سا کا فا سوری مبینہ با یا نون. رکوع نمبر 9 کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 88. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا. کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے. زید بن ثابت رضی اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ منافقین جو اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس چلے آئے تو ان کے بارے میں مسلمان کی دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت تو یہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے قتال کیجیے اور ایک جماعت یہ کہتی تھی ان سے قتال نہ کیجیے. اس پر یہ آیت اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ ہے یہ خباثت کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے.
تو منافقین کے بارے میں اختلاف رائے سے اس چیز کا بھی اظہار ہوا کہ اس عمل کا اظہار ہوا کہ مسلمان کا شعور ابھی اسلام کے بارے میں پختہ نہیں۔ منافقین کے بارے میں دو رویوں کا تعجب کا اظہار کیوں کیا گیا؟ یعنی ان آیات کریمہ میں مذکورہ منافقین سے مراد وہ منافقین ہے جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اپنے کفر کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں صحابہ کرام میں جو تھا وہ ان میں آپس میں بات تھی، چنانچہ بعض صحابہ ان منافقین کے اظہار اسلام کے باعث ان کے ساتھ قتال و قطع موالات میں حرج سمجھتے تھے، اور بعض صحابہ کو چونکہ ان کے افعال کے قرینے سے ان کے احوال کا علم تھا، اس لیے انہوں نے ان پر کفر کا حکم لگایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم ان کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہو، بلکہ ان کا معاملہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں کہ وہ منافق ہیں، وہ اپنے کفر کا بار بار اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن کر انہی کی مانند ہو جاؤ۔ تو تعجب کا اظہار اس لیے کیا گیا کہ شہادتیں موجود ہیں، پھر موقف کیوں کمزور ہیں، حالانکہ انہیں دو ٹوک اور فیصلہ کن موقف اختیار کرنا چاہیے، یہاں تو وہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے یا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا، وہ منافقین میں شامل ہو گئے، یعنی ادھر بھی انہوں نے لیکس لیک رکھی اور مسلمانوں میں بھی رہے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا، یعنی انہیں جنگ اور کفر کی طرف اندھا کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے مابین ہونے والے اختلاف رائے کا فیصلہ کیا گیا تو تم ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بد نیتوں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے انہیں الٹا پھیر دیا، یعنی کفر کی طرف پھیر دیا۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ منافقین کو ہدایت کے راستے پر آنے کا موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی منافقت کو چھوڑ دیں۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا؟ یعنی رب العزت نے یہ سوال اس لیے کیا کہ مسلمان منافقوں کے معاملے میں اختلاف نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گمراہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے اسے کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یقیناً آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو، صرف ہدایت کا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے مال کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، پھر وہ ہدایت کی طرف کوئی راستہ نہیں پاتے۔ جیسے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جاتا تو سب سے پہلے وہ اپنے چچا ابو طالب کو نہ مسلمان بنا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، یعنی اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے دنیا میں، ہم تک انہوں نے پہنچایا، لیکن ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو جو ہدایت کی نہ نیت کرتے ہیں نہ ارادہ، جو گمراہی کی نیت بھی رکھتے ہیں ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو جو گمراہی کے راستے پر چلنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، جو گمراہی کے راستے پر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے صراط مستقیم سے سارے نشانات گم کر دیے۔ آیت نمبر 89 ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ چاہتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، کاش تم بھی کفر کرو کہ تم سب برابر ہو جاؤ، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ محمد بن کعب کا قول ہے، فرماتے کہ کاش تم بھی اسی طرح کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا، اس طرح سب برابر ہو جاؤ،
تو منافقین خود تو گمراہ ہوئے ہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں بھی ان کی یہی خواہش تھی کہ وہ بھی کفر کا راستہ اختیار کر لیں۔ اس طرح ان کے اصل موقف یعنی کفر کی طرف لوٹ جانے کا اظہار ہو رہا تھا۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا کاش تم بھی کفر کرو۔ کس کے بارے میں چاہتے تھے وہ؟ مسلمانوں کے بارے میں۔ مسلمانوں میں یہ خوف اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے نیا کفر چھوڑ کر اسلام کو اپنایا تھا۔ مسلمانوں کے اندر یہ شعور موجود تھا کہ ان کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر یہ بھی شعور موجود تھا کہ ان کا شعور کیسے بلند ہوا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی تھا کہ جاہلیت کے مقابلے میں ان کے معاشرے کو کتنی سربلندی نصیب ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ اشارہ کافی ہو گیا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اس طرح سے قرآن مجید نے اپنے مخصوص تربیتی انداز میں اصل نقصان واضح کر کے ان کے دلوں میں دشمنی جگائی کہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں پھر پستی میں لوٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ صورت سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خاندانی قبائلی تعلقات باقی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان تعلقات کی ان دلوں میں قدر و قیمت بھی تھی۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اقتصادی مفادات کی خاطر بھی ہو۔ یہ ممانعت ان کے ساتھ عدم محبت کو لازم ٹھہراتی ہے، کیونکہ موالات اور دوستی محبت ہی کی ایک شاخ ہے۔ نہیں، یہ ممانعت ان کے ساتھ بغض اور دعوت کو لازم ٹھہراتی ہے، کیونکہ کسی چیز سے ممانعت در حقیقت اس کی ضد کا حکم ہے۔ اس حکم کی مدت اس کی ہجرت تک ہے۔ دوستی کے لیے ہجرت کی شرط عائد کر دی گئی، اور وہ ہجرت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اسی کے راستے میں ہو، یعنی ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے ہو جو اسلام کے مطابق زندگی گزارا ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو، قتل کر دو۔ ابو بکر نے کہا اگر وہ ایمان و ہجرت سے منہ پھیر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، اس سے ہجرت اور ایمان دونوں کا اشتراک ملتا ہے۔ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار بھی کریں، ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کرو، کیونکہ دارالکفر چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کرو اور حلت حرم جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، یعنی حرم کی جو ہے وہ حلت برقرار رکھے، لیکن وہاں جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَنَصِيرًا، اور ان میں سے کوئی دوست نہ کوئی مددگار پاؤ۔ تو خُذُوا، انہیں پکڑ کر قید کرو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی کسی کو مددگار بناؤ۔ تو یہاں اگر ہجرت کے بارے میں دیکھا جائے نا تو ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ تو ہجرت مدینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے تھی اور اسلام کی ابتدا میں واجب تھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ تو منافقوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں ہجرت تھی۔ دارالاسلام میں جو لوگ اسلام لے آئے تھے ان پر ہجرت واجب ہو جاتی تھی، کیونکہ جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہ ہو، جہاں پہ اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا کرنے میں مشکل آ رہی ہو، تو وہاں سے پھر کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو یہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی گئی تھی؟ کہ وہاں پہ اسلام کو جو ہے وہ نہیں پنپنے دیا جا رہا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے قتل کی سازشیں کی جا رہی تھیں۔ آیت نمبر 90 ہے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سوائے ان لوگوں کے
جو ایسے لوگوں سے وہ بچتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ جن کے سینے تنگ ہے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کریں، تم سے جنگ نہ کریں، تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جنگ کرنے کے حکم سے ان منافقوں کو مستثنی رکھا گیا جو کسی ایسی قوم میں چلے جائیں جن کے اور تمہارے یعنی ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے کہ اتنے عرصے تک وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، ایسے منافقوں سے بھی جنگ نہیں کی جائے گی جو غیر جانبدار ہوں، نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دے کر آپ سے لڑنا چاہتے، نہ آپ سے مل کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتے۔ ایسے لوگ اگر اپنی قوم سے مل کر لڑنے آ بھی جائیں مگر دل میں تنگی محسوس کریں تو ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ ان کے سینے تنگ ہے کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی جو لوگ اس حال میں آپ سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے، نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں بلکہ آپ کے نفع نقصان سے علیحدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے کافروں کو آپ سے جنگ کرنے سے روک دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دہشت پھیلا دی گئی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ کن کو مسلط کر دیتا؟ کن کو مسلط کیا جاتا؟ کافروں کو مسلط کر دیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ان کافروں کی قوت کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں چھیڑنا، ان کی پوشیدہ قوت کو ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کرنا ہے۔ اس لیے اگر وہ اپنی قوت کے باوجود مسلمانوں سے قتال نہیں کرتے، صلح کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں نہ قید کیا جائے نہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کو ان سے کوئی نقصان نہیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کرے تو تم سے جنگ نہ کرے، تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے۔ ابن ابی حاتم اور ابن ابی مرویہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے موقوف روایت کیا ہے کہ بدر واحد کے غزوات کے بعد سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو میری قوم پر چھاپا مارنے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ ان سے صلح کر لیں، اور جب آپ کی قوم اسلام لے آئے گی تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے، اور اگر وہ لوگ اسلام نہیں لائیں گے تو مناسب نہیں کہ آپ اپنی قوم کو ان پر غالب کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر خالد رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس کے ساتھ جاؤ، یہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرو۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اب جب قریش اسلام لے آئیں گے تو وہ بھی اسلام لے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ نازل فرمائے، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ یعنی اس صورت کو سورہ برہ کی آیت سے منسوخ کر دیا گیا اور ہر عہد والے کا معاہدہ ان کی طرف توڑ کر پھینک دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مشرکوں کو قتل کر دو۔ پہلے ان کے ساتھ معاہدہ تھا، لیکن پھر کیا کہا گیا، جب فتح مکہ کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کو کہا گیا کہ جہاں کہیں ان کو پاؤ تو ان کو قتل کر دو۔ اچھا، آیت نمبر 91 ہے، سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔
جلدی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو ان میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں، تم پر صلح بھی پیش نہ کریں، اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ یعنی مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو ظاہر میں مسلمان ہوتے، پھر قریش کے پاس جاتے تو بتوں کی عبادت کرتے۔ اس دو طرفہ کارروائی سے وہ امن میں رہنا چاہتے۔ امام رازی نے لکھا ہے بہتوں کے نزدیک یہ آیت دلیل ہے کہ جو کفار صلح کی خواہش کا اظہار کریں اور مسلمان کو ایذا نہ پہنچائیں تو ان سے قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو وہ ان میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد کیا چیز ہے؟ یہاں فتنے سے مراد شرک ہے۔ جب کبھی انہیں شرک کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ برے طریقے سے شرک اختیار کرتے ہیں، اس طرح وہ کفار کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں، اپنے ہاتھ تم سے نہ روکے، تو تم ان کو پکڑو، جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کر دو۔ یعنی اگر وہ آپ سے الگ نہ رہیں، صلح بھی پیش نہ کریں، اپنے ہاتھ تم سے روکے بھی نہ، تو جہاں کہیں وہ تمہیں ملے ان کو گرفتار کر دو یا ان کو قتل کر دو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی۔ اسلام بدترین منافقوں سے جنگ کی کھلی چھوٹ دیتا ہے، جو امن کا اعلان کرے اور جب موقع ملے تو اسلام دشمنی کرے۔ تو منافق زبان سے شہادت دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے۔ اگر کوئی معاہدہ امن اسلام کی بنیادی اصولوں کے مخالف نہ ہو، معاہدے کی جیسے اسلام قبول کرنے کی آزادی متاثر نہ ہو رہی ہو، معاہدے کی جیسے تبلیغ اسلام کی آزادی ختم نہ ہو رہی ہو، اسلام کے راستے میں قوت کے ساتھ رکاوٹیں کھڑی نہ کی جا رہی ہوں، تو اس معاہدے کی جیسے مسلمان مشکلات سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ معاہدے کی جیسے مسلمان کو امن نصیب ہو رہا ہوتا ہے تو اسلام معاہدہ امن کی اجازت دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔